اب آگے چلیے آج کی رات کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل یا شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، یہ ٹائٹل جو دیے جاتے ہیں یا موضوع دیا جاتا ہے، ان تمام کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم میں وہ آیات، وہ سچا کلام جس سے ہمیں مرتبہ مصطفیٰ پتہ چلتا ہے، شان مصطفیٰ پتہ چلتی ہے، اور وہ صحیح احادیث اور جماعت صحابہ کرام کے فرمودات جو شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرتی ہے، ان تمام سبق کو جس محفل میں ذکر کیا جائے ادب و آداب و تکریم کے ساتھ، اسی کو سیرت مصطفیٰ، اسی کو میلاد مصطفیٰ، اسی کو شان مصطفیٰ، اسی کو عظمت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لہذا امت کو چاہیے کہ عنوانوں میں نہ الجھیں، اور خدا را اس موضوع میں گویا کوئی تفریق نہ لائے۔ یہ موضوع امت کو جوڑنے کا ہے، یہ امت کو جوڑنے کا موضوع ہے۔ لہذا جو جس طریقے سے جناب سید عالم کی تعظیم اور تکریم کو بجا لائے وہ شریعت میں مستحسن ہے، لہذا غیر شرعی حرکات ہوں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ادب و آداب اور کلچر و زمانے کے اعتبار سے ایسی ریت نکالنا جو تعظیم کا اظہار کر رہی ہو اور شریعت اس کو منع نہ کرے، تو اس تعظیم کے سب سے بڑے مستحق آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ لہٰذا اس قانون میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ میں 10 بستہ اپنی بہنوں اور بھائیوں اور بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ موضوع اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے اتحاد کی۔ کلمہ گو مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے، ایک نظریے کے نیچے گویا کہ جمع ہونا ضروری ہے۔ آج اسلام کا دشمن ہمیں تفریق، ڈیوائیڈ اینڈ رول سے نہ جانے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ حضور سید عالم کی محبت میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی تعظیم میں کوئی اختلاف نہیں۔ کلمہ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ جب تم جناب رسول اللہ کہو زبان سے کہ محمد رسول اللہ، تو ان کی تعظیم و تکریم آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام جو قرآن کریم کی تفسیر کا عملی نمونہ، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کیسے کی کہ لعاب وہ زمین پر گرنے نہ دیں، اپنی ہتھیلیوں پر روک دیں۔ وضو کا پانی زمین پر گرنا نہ دیں، اپنے ہتھیلیوں پر روک دیں۔ بغیر وضو کے رسول اللہ سے مصافحہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 شخص چلے آئے اور ایک درخت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا گیا، اور ایک نے آ کر جناب رسول اللہ سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے جب لوٹا تو اس نے پوچھا کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں ملایا کہ میرا وضو نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی شہادت کے وقت باغیوں کو یہ جملہ کہتے تھے، وَلَا مَسَسْتُ يَدِي عَلَى فَرْجِي مُنْذُ بَایَتِ رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں سنو، جب سے میں نے اس دائیں ہاتھ سے حضور سے ہاتھ ملایا ہے تو میں نے اس کسی ایسے مقام پر یہ ہاتھ نہیں رکھا جس کے ذکر کو مکروہ جانا جاتا ہے، جس کے ذکر کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ آداب ہے صحابہ کرام کے کہ بغیر وضو کے کبھی مصافحہ نہ کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اونٹنیوں کا دور تھا، سواریاں اونٹوں پر ہوتی تھی، کچروں پر ہوتی تھی۔ جناب سید عالم کی اونٹنی قصوہ یا غضبہ، آپ کی جو اونٹنی ہے اس میں سے ایک اونٹنی ہے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوگر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جب حضور کہیں پر ٹھہر جائیں تو وہ اونٹنی کے اوپر سے اس کی کرسی کجاوا وہ اتار کر رکھ دیں، اور جیسے ہی سید عالم صبح کے وقت کوچ کرنے کا ارادہ کریں تو ایک صحابی کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی جناب کہ وہ کجاوے کو رکھیں اور روانہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیے انسان ہے، بشر ہے، کبھی بھی اس پر عارضہ بشری طاری ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت اس صحابی پر غسل واجب ہوا۔ انہوں نے ایک دوست سے کہا یار مجھے پانی دستیاب نہیں ہو رہا ہے، صبح حضور اپنے وقت پر نکلیں گے، تم نے کجاوا کس دینا ہے اور رسی سے باندھ دینا ہے۔ جناب سید عالم صبح کے وقت جب اس کجاوے پر تشریف فرما ہوئے تو بیٹھنے کے ساتھ فرمایا آج یہ کسی اور نے باندھا ہے۔ فرمایا اس کی سیٹنگ بتا رہی ہے کہ آج اس کو باندھا کسی اور نے، رکھا کسی اور نے۔ پوچھا گیا وہ کہاں پر ہے؟ کہ حضور بس وہ آ رہے ہیں۔ وہ جب پاکی اختیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے فرمایا تم کہاں پر تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور پاکی حاصل کرنا مجھے ضروری تھا، تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے پاکی چاہیے اور میں آپ کی کرسی کو ہاتھ لگا دوں۔
اللہ تو آپ اندازہ لگائیے حضرات صحابہ اکرام کی عزت و توقیر کا. سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتا ہے تو تیمم کر کے کرسی پر ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجبر. پہلے ایمان لاؤ اللہ رسول پر، دوسرا ہے وہ تعزروہ و توقروہ، یہ مبالغے کے صیغے ہیں. یعنی ایسا ادب کرو ایسا ادب تم نے کسی انسان کا نہ کیا ہو. کبھی تم نے کبھی اپنے والد کا ایسا ادب نہ کیا ہو، اپنی والدہ کے لیے ادب و تعظیم کا ایسا نذرانہ نہ پیش کیا ہو. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ماں باپ اور ہر قیمتی اور قدر والے رشتے سے آگے بڑھ کر تم نے ان کی تعظیم کرنی ہے. اور پھر فرمایا، کوئی پوچھا نبی کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. میں نے کہا حضور بالکل پوچھ لیجئے قرآن سے، نماز بالکل حضور کی بعثت کا مقصد ہے، آپ کی ہدایت کا مقصد ہے. لیکن قرآن نے نماز کو تیسرے درجے پر رکھا اور اس سے پہلے نبی کی عظمت کو رکھا. فرمایا وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد جو صبح شام کی تسبیحات اور عبادات ہے اس پر عمل کرو. یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی، کسی بندہ بشر نے نہیں بنائی، یہ نزول قرآن کی ترتیب ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لاؤ اللہ رسول پر، ادب کرو رسول مکرم کا، اور پھر نمازوں کو ادا کرو. پتہ چلا کہ ہر عبادت کی قبولیت کا مرکز محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ. اللہ اکبر. تو اس آیت کریمہ نے بیان، اور یہی چیز سیکھنے کے لیے جب ہم آتے ہیں تو اس کا عنوان میلاد ہوتا ہے، اس کا عنوان سیرت ہوتا ہے، اس کا عنوان عظمت مصطفیٰ ہوتا ہے. لہٰذا میں پھر کہوں گا عنوانوں میں الجھنے کی بجائے جو اس کا حقیقی مقصد ہے اس کی طرف میرے دوستو بزرگوں توجہ کی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم.